الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ مجھے سچی بات یہ ہے کہ محترم حافظ صاحب کی موجودگی میں گفتگو کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کی جو ماشاءاللہ ذات گرامی ہے وہ اہل علم میں جس قدر معروف ہے اور ان کی جتنی خدمات ہیں، اس وجہ سے میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کی نصیحت کافی ہوگی ہم سب کے لیے، اور واقعی بہت اچھی نصیحت انہوں نے کی ہے۔ تو ایک عربی میں کہا جاتا ہے اذا جاء الماء بطل التیمم، جب پانی آ جاتا ہے تو تیمم ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں اب ان کے سامنے کچھ خاص گفتگو تو نہیں کر سکتا، لیکن جو حکم ہے اور ادب کا خاص طور پر لحاظ کرتے ہوئے میں تھوڑی سی گفتگو ضرور کروں گا، کیونکہ آپ ظاہر ہے یہاں تشریف لائے ہیں اور اس لیے تشریف لائے ہیں کہ کچھ آپ کے میں گوش گزار کر سکوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، اس نے ہمارے ذمہ نہیں لگایا۔ اس کی وجوہات ہیں، بہت سی وجوہات ہیں جو علماء لکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کس طرح کر رہا ہے، اور ہم کیا قرآن مجید کی حفاظت میں کچھ اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس وقت جو ہم مسلمانوں کی اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت قرآن مجید کو پڑھنا نہیں جانتی، اور حقیقت یہ ہے کہ میں جب یونیورسٹی میں تھا تو ہماری یونیورسٹی کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا، کلیت اپنا IRI اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اس کے اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل جو تھے، میں ایک بار ان کے آفس میں گیا تو میں نے دیکھا وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے ایک فائل رکھی ہے۔ تو میں نے پوچھا خیریت ہے، آج کچھ موڈ آپ کا درست نہیں لگ رہا؟ تو کہنے لگے کہ یہ تو پڑھو ذرا اس کو۔ فائل انہوں نے میرے آگے کی کہ اس کو پڑھو۔ اس فائل میں ایک سروے تھا، کوسچنز تھے، کوئی سوالات تھے، کہ سوالات یہ تھے علماء سے جو ہمارے ملک کے 5 بڑے بڑے شہر جو ہیں، کراچی، لاہور، اسی طرح ملتان، فیصل آباد، پشاور، ان شہروں کے جو بڑی بڑی مساجد کے علماء تھے یا جو بھی خطباء تھے یا جن کے نام تھے، ان کے لیے کچھ کوسچن تھے، سوالات تھے، اور سوال یہ تھا کہ کیا آپ کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ پڑھنا آتا ہے؟ آگے ہاں یا نو یہ لکھنا تھا انہوں نے۔ کیا قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو آتا ہے؟ کیا قرآن مجید کی تفسیر آپ کرنا جانتے ہیں؟ اس طرح کے سوالات تھے، اور جس رزلٹ کو وہ دیکھ کے اپنا سر پکڑ کے بیٹھے تھے اس میں یہ بات نظر آ رہی تھی کہ ہماری اکثریت جو عام مسلمان نہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو ذمہ داری کا اپنا اظہار کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا ایک بڑا المناک وہ نتیجہ تھا کہ جس کو پڑھ کے بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے ملک کی 70% مساجد کے جو خطباء ہیں ان کو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی، جبکہ الحمدللہ یہ 25 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس وقت الحمدللہ بڑے نیک علماء تھے، اور ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ صاحب تقوی اور صاحب علم علماء کی اکثریت تھی، ان کے بڑے بڑے نام تھے، لیکن اب جو زوال ہے اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری کیا صورتحال ہے۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟
یہ تو المیہ ہے، ہماری دلچسپی قرآن مجید کے ساتھ نہیں ہے، ہماری دلچسپیاں کچھ اور ہو گئی ہیں، اور وہ دلچسپیاں یہی ہیں کہ دنیا اور دنیا کے جو حالات جس طرح بناتے اور ہمیں اٹھا کے ادھر ادھر پھینکتے چلے جا رہے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں۔ بحیثیت ایک مسلمان کے ہم سب کا ایک فرض بنتا ہے کہ اللہ نے یہ کتاب ہمیں عطا کی اور اس امت کو عطا کی، اور امت کے بھی اس رسول محترم کو عطا کی جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خاتم النبیین ہے۔ اس سے بہتر اور برتر کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ایسی کتاب نازل نہیں فرمائی جتنی بہترین کتاب اور کامل و اکمل کتاب قرآن مجید کی ہے۔ اور پھر وہ کتابیں اپنی اپنی قوم کے افراد کے لیے تھیں، جب تک وہ قوم صحیح رہی وہ کتاب ان کے اندر صحیح رہی، لیکن ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو بدل ڈالا، تحریف کی، اور پھر اس کے بعد کتاب بھی بدل گئی، ترجمے بھی بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آخری کتاب نازل کی تو اس امت پر نازل کرتے ہوئے یہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن مجید یعنی اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ شاید ہماری سستی، ہماری عدم دلچسپی قرآن مجید کے ساتھ، کہ ہم کلمہ تو پڑھ لیں گے، یہ تو کہیں گے ہم مسلمان ہیں، ہمارے نام بھی مسلمانوں والے ہوں گے، مگر کیا واقعی قرآن مجید کے ساتھ ہماری دلچسپی ہے؟ یہ قابل غور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاید یہ بات اس لیے کہی کہ میں نے اتاری ہے قرآن مجید جیسی کتاب اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اور حفاظت کس طرح ہو رہی ہے؟ اس میں ہماری کتنی کوششیں ہیں، کتنی کوششیں ہیں۔ میرا بیٹا اگر قرآن مجید کو حفظ کرنا چاہتا ہے تو میری کتنی دلچسپی ہے اپنے بچے کی اس کوشش میں، کون سی میں ایسی توجہ دے رہا ہوں کہ میں بچے کے بارے میں اتنا تو آگاہ ہوں کہ بچے کی قرات، اس کا تلفظ، اس کی تجوید کیا خوبصورت ہے، بہتر ہے، پراپر ہے یا نہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ بچہ جب قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے تو اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچے نے حفظ کر لیا کافی ہے، اب یہ حافظ بن گیا۔ کیا اس کے بعد بھی کچھ والد کا یا سرپرست کا فرض بنتا ہے کہ بچے کے اس حفظ کو باقی رکھنے کے لیے اس کی مزید کچھ کوششیں ہیں؟ یہ سب باتیں محسوس یہ کراتی ہیں کہ ہماری اکثریت بچوں کی جب قرآن حفظ کر لیتی ہے تو اس کے بعد والدین کی توجہ نہ ہونے سے وہ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ بھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوں گے یہیں حافظ ہوں گے کئی بچے، کئی بڑے ہوں گے جنہوں نے اپنے بچپن میں جوانی میں قرآن مجید حفظ کیا ہوگا، لیکن معاشرے کی عدم دلچسپی کی وجہ سے اور ناقدری کی وجہ سے انہوں نے یہی سوچا کہ ہم کوئی اور لائن اختیار کرتے ہیں اور قرآن مجید پر توجہ دینا انہوں نے بند کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید آہستہ آہستہ ان کے حفظ سے محو ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا اس کو مسلمان کہتے ہیں؟ یعنی قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کی جو ناقدری ہے ہم مسلمان جیسے کر رہے ہیں۔ ابھی محترم حافظ صاحب نے رونا رویا ہے کہ انگریزی پڑھانے والا استاد اگر گھر کا دروازہ ناک کرے تو گھر کے اندر سے بیگمات بول کے کہتی ہیں کہ جاؤ بیٹا، بلکہ خود ہی دروازہ کھول کے ان کو بلاتی ہیں اور اپنی بیٹھک میں بٹھاتی ہیں، اے سی چلاتی ہیں، اور مہینے کے بعد اس کو کتنے ہزار روپے دیتے ہوئے بھی بڑی لجاجت سے درخواست کرتی ہیں کہ تھوڑے سے پیسے ہیں پلیز اس کو قبول کر لیں، جو ہزاروں کے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف قرآن مجید کا حافظ، ایک عالم ایک بچے کو پڑھانے کے لیے اپنا وقت نکال کے آئے
تو اس کے لیے نہ ہمارے دروازے کھلتے ہیں، نہ بیٹھک کھلتی ہے، نہ اے سی چلتے ہیں، اور بچے کو بھی یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ قرآن میری ناقدری کی کتاب ہے، نعوذ باللہ، تم باہر جاؤ، وہ تھڑے پہ بیٹھ کے یا کمرے میں باہر بیٹھ کے نا بغیر پنکھے کے قرآن بھی پڑھو اور اس کے بعد واپس آ جاؤ۔ اور پھر قاری صاحب کو جو مہینے کے بعد ہم تنخواہ دیتے ہیں وہ ذرا تھوڑی سی شکایت کریں کہ جناب یہ تھوڑی ہے، تو ہمارا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں آپ سے زیادہ سستے اور اچھے قاری ملنے والے مل سکتے ہیں، اگر آپ اس پہ راضی ہوتے ہیں تو ہو جائیں، تو تشریف لے جائیں۔ یہ کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ یہ کتاب اگر کسی غیر مسلم کو مل جاتی نا اور وہ اس کو پڑھتا، اور پڑھتے ہیں، وہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ کو ایسا کھولتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے نہ صرف عالم بنتے ہیں بلکہ قرآن مجید کو پڑھ کے پہلے مسلمان ہوتے ہیں، پھر تہیہ کر لیتے ہیں کہ اسی دین کی خدمت کرنی ہے اور اسی قرآن مجید کو پڑھ کے آگے ہم نے بڑھنا ہے۔ یہ غیر مسلم اللہ تعالیٰ اٹھا رہا ہے، یہ خدمت ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ضرورت قرآن مجید کی ہمیں ہے، قرآن مجید کی کو ہماری نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، اللہ کا کلام ہے، ہم نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے، نصیبے کی بات ہے، یہ نصیبے کی بات ہے۔ ہم اگر نہیں کریں گے تو یہی کچھ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کر دے گا اور وہ اس قرآن مجید کی خدمت کر دے گا۔ یہ بچے جو چھوٹے چھوٹے آپ نے یہاں ماشاءاللہ شروع کر دیا ہے حفظ قرآن کا سلسلہ، یہ حقیقت میں یہی سمجھ لیجئے کہ اس پورے علاقے میں جہاں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے رب کی رحمت صرف وہی نازل ہوتی ہے، کہیں اور نہیں ہوتی۔ ہم رحمت کے چاہتے ہیں مستحق بنے، کیسے رحمت ہمارے گھروں میں نازل ہو؟ قرآن مجید تو پڑھا نہیں جاتا، ٹی وی ہم نے کھولا ہوا ہے، اس کے گانے ہیں، اس کی میوزک ہے، وہ ہمارے ہاں فحاشی، وہ ہر چیزیں ہمارے ہاں عام ہیں، اور ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو کہ اتنی خوبصورت کتاب اللہ تو نے دی، نہ ہم نے پوری زندگی میں 60 سال زندگی، 70 سال کی زندگی، پوری زندگی میں اس چھوٹی سی کتاب کو ہم نہیں پڑھ سکے، اس کو سمجھ نہیں سکے، اس کو سیکھ نہیں سکے کہ کس طرح اس کو پڑھنا ہے۔ یہاں بیٹھے ہوں گے کئی ایسے میرے دوست جنہوں نے ایم ایس سی کی ہوگی، جو میڈیکل ڈاکٹر ہوں گے، کوئی انجینئر ہوں گے، وہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کوئی ایسی کتاب اپنے فیلڈ کی بغیر سمجھے، ایک ایک حرف کو سمجھے بغیر کیا کوئی کتاب پڑھی ہے؟ جب تک پورا صفحہ سمجھ نہیں آیا، ایک لائن سمجھ نہیں آئی، وہ آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ مگر ہماری اپنی کتاب کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علماء جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس کو سیکھنے اور سکھانے میں گزاری، اور وقت ہے ان کے پاس، یہ پڑھانا چاہتے ہیں، کوئی پیسہ بھی آپ سے نہیں لینا چاہتے بلکہ دینا چاہتے ہیں اپنے وقت کو، اپنے علم کو، تربیت کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم نہ صرف قرآن مجید کے ناقدر ثابت ہوا بلکہ اہل علم جو اہل قرآن ہیں، ہم نے تو ان کی ناقدری شروع کر دی۔ یہ صورتحال جو ہے نا میری اپنی بھی ہے، میں آپ کی بھی بتا رہا ہوں، اپنی بھی بتا رہا ہوں۔ یہ شکوہ ہے آپس میں بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ سوچنے کی صرف یہ بات ہے کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم ذکرکم، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے کتاب تمہاری طرف نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے۔ ہم انسانوں کا ذکر ہے، ہم مسلمانوں کا بھی ذکر ہے، ان کا بھی ذکر ہے جنہوں نے کتاب اللہ سے منہ موڑا، ان کا بھی ذکر ہے جنہوں نے کتاب اللہ کا اثر لے کے اپنی شخصیت کو اللہ والا بنایا، وہ متقی انسان بنے۔ کبھی قرآن مجید کھول کے میں آپ ذرا تھوڑا سا کھول کے دیکھیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح کہ میں کہاں ملتا ہوں
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ سوال یہاں یہ کہ میں متقی ہوں، کیا یہ اللہ کس کو ایڈریس کر رہا ہے؟ مجھے کر رہا ہے۔ میں متقی ہوں، ھدی للمتقین ھدی للناس، اللہ فرماتے ہیں یہ سب انسانوں کے لیے باعث ہدایت ہے، میں انسان نہیں ہوں۔ یہ کتاب کیا مجھے ایڈریس کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ یہ کتاب بتا رہی ہے کہ نفاق کیا ہوتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، تقوی کیا ہوتا ہے، ذکر الہی کیا ہوتا ہے، تلاوت کیسے کی جاتی ہے، یہ کتاب ہی بتاتی ہے۔ ایک ایک جگہ یہ سوال میرے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ کیا میں قرآن مجید کو صحیح طریقے سے ترتیل سے پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن انگریزی میں نے سیکھنا ہو تو ہزاروں روپے دوں گا بھی صحیح، انگریزی سیکھوں گی بھی صحیح، کوشش بھی کروں گا کہ منہ جس طرح بھی موڑنا پڑے میں موڑوں، لفظ کو پراپر طریقے سے ادا کروں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ پنجابی ہو کے انگریزی بول رہا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میری وہاں پوری کوشش ہوتی ہے، مگر قرآن مجید کے بارے میں ہم بڑے ڈھیلے ہیں جناب، بہت ڈھیلے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے ہم سب مسلمان کی۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں۔ یہ بچے قرآن مجید ماشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن ان بچوں کی قرأت کو خوبصورت پڑھانے والے استاد اگر مہیا ہوں تو یقین مانیے کہ یہ بچوں کی زندگی بنا دے گا۔ اور اس وقت جو میں نے قرأت سنی ہے ماشاءاللہ ان کے استاد کی، یہ بڑی منفرد قسم کی قرأت ہے۔ ایسے استاد کا ملنا میں بچوں کے لیے نہیں، میں آپ سب کے لیے ہی کہوں گا کہ غنیمت ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتے، یہ بار بار موقع نہیں آتے۔ اس موقع سے آپ فائدہ اٹھائیں، بڑے آئیں چھوٹے آئیں، سیکھیں قرآن مجید کی قرأت کو۔ بہترین قرأت ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قرأت کو اور زیادہ خوبصورت بنائے۔ لیکن جو قرأت کر رہے تھے وہ دل پہ اثر کر رہی تھی، دل و دماغ کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ کیا ایسی قرأت ہم نہیں کر سکتے؟ اللہ نے جو آواز دی ہے ہمیں، اس آواز میں بھی ایک حسن پیدا کر سکتے ہیں ہم کوشش نہیں کرتے۔ یہ منفرد قسم کی چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، اور اسی توجہ کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے اللہ کی رحمتیں انشاءاللہ ہمارے گھروں پر بھی نازل ہوگی، ہماری پریشانیاں بھی دور ہوگی، اور یہ بھی ہوگا کہ قرآن مجید کے مسائل جاننے کا بھی ایک شوق پیدا ہوگا، اور اس میں ہمیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا جب تعارف ہوگا تو اس تعارف کو جاننے کے بعد ہم صحیح معنوں میں موحد بن سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں موحد ہیں، یہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ پتہ ہے اللہ ہوتا کیا ہے؟ اس کا نام ہم جانتے ہیں، مگر اس کی صفات جو ہیں، جس کی طرف محترم حافظ صاحب نے اشارہ کیا ہے، اس کی صفات سے بھی ہم آگاہ نہیں ہیں، آگاہ ہی نہیں ہے۔ ہم رزق کے معاملے میں سیدھی سی بات ہے، کہتے ہیں نا اللہ رازق ہے، مگر کیا واقعی اللہ رازق ہے اس پر ہمارا ایمان ہے؟ ہم تو سب کچھ اپنے ہاتھوں میں سمجھتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں، فلاں کے ہاتھوں میں، فلاں نے اگر جاب دے دی، فلاں کے ساتھ میرا گھر بن گیا تو میرا کاروبار پھل جائے گا۔ یہ چیزیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ رازق ہے، اس نے رزق دینا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھے تو اللہ کا تعارف ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں قادر ہوں، قدیر ہوں۔ اپنے بارے میں، فیوچر کے بارے میں ہم بڑے خوف زدہ رہتے ہیں کہ کیا ہوگا، ہر وقت بیٹھے ہیں وقت کو گالی دے رہے ہیں، وقت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ وقت بڑا خراب ہے۔ قرآن مجید ہی ہمیں بتائے گا کہ وقت خراب نہیں ہے، میں خراب ہوں، میرے حالات درست نہیں ہیں، میں صحیح نہیں ہوں، اپنے ساتھ بھی فیئر نہیں ہوں، دوستوں کے ساتھ بھی فیئر نہیں ہوں، اپنے والدین کے ساتھ بھی اور اپنی اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ میں فیئر نہیں ہوں۔
قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے. اس لیے یہ سب کا فرض بنتا ہے میرے سمجھ سمیت کہ ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں، پلٹیں اس طرف. قرآن مجید کو نہ صرف تلاوت اس کی سیکھیں بلکہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا بھی علم حاصل کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کیا فرمایا اور کس لیے فرمایا. آج اس سے ہم نابلد ہیں جس کی وجہ ہم سے گناہ بھی ہو رہے ہیں. اچھے لوگ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں جی میں تو توحید پرست ہوں، ان کے منہ سے شرکیہ لفظ نکل آتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں چلتا. اس کی اصلاح کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے چھوٹی سی بات کی، حالانکہ آپ کا صحابی رسول ہے. وہ یہ کہتا ہے ماشاء اللہ و شئت، جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں. یہ کیا ہماری زبان سے نہیں نکلتا؟ اللہ رسول کی قسم، اللہ رسول کے واسطے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے. اللہ کے رسول نے اسی وقت اس نوجوان کو پکڑا اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا، یہ جملہ کہہ کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. وہ کہاں اللہ اور کہاں میں مخلوق؟ وہ خالق، میں مخلوق. وہ میرا رب اور میں اس کا بندہ. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میری مشیت اور اللہ کی مشیت ایک جیسی ہے؟ یہ مت کہو، بلکہ یوں کہو ماشاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں. یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہیں. ہم اپنی گفتگو میں اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور نادانی میں یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں. قرآن مجید پڑھیں گے تو ہماری اصلاح ہوگی، عمل کی بھی اصلاح ہوگی، سوچ کی اور فکر کی بھی اصلاح ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ نظریے کی بھی اصلاح ہوگی. ہمارے نظریات ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں؟ ہر بندہ دوسرے سے لڑ رہا ہے اور دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں، لڑائیاں الگ ہو رہی ہیں، الزام الگ دے رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ قرآن مجید کی تعلیم نہ ہونے سے. اور حقیقت ہے اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ میں اپنے بھائی سے اگر لڑتا ہوں تو خدا نہ خواستہ منہ سے کوئی لفظ ایسا نکل جاتا ہے جو میرے بھائی کے بارے میں غلط ہے، مجھے پتہ چل جائے اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، تو میں کبھی بھی اپنی زبان سے ایسے لفظ نہ نکالتا. بیٹھتے ہیں محض خبروں کی بنیاد پہ ایسی باتیں کرتے ہیں، الزام، ہنسنا لوگوں کے اوپر، ان کا مذاق اڑانا، ان کے نام رکھنا، ان کو برا بھلا کہنا، جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے کسی کے بارے میں قائل ہو جانا کہ وہ ہے ہی ایسا. یار یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل و دماغ جو ہیں وہ قرآن مجید کے ساتھ اگر جڑے ہوئے ہوں تو ہمیں پتہ چلے کہ جھوٹ کیا ہے. اور اللہ کتنا سخت ناراض ہوتا ہے جو کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. ہم اسی طرح ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. ایک دوسرے کے دھوکے کی وجہ سے ایک دوسرے پر ہمارا ٹرسٹ بھی ختم ہو گیا. یقین نہیں آتا، مجھے آپ پر اور آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے کہ 10 روپے میں آپ سے لے رہا ہوں ادھارے اور میں کہتا ہوں کل دے دوں گا. آپ 10 دفعہ سوچتے ہیں یہ کل دے گا بھی صحیح کہ نہیں، کیا یہ زبان کا پکا ہے یا نہیں. ہوتا یہی ہے کہ میں لے لیتا ہوں اور دینے کی بات ہی نہیں کرتا. یہ قرآن مجید ہی بتاتا ہے نہ مسلمان اپنے وعدے کا پابند ہوتا ہے. اگر یہ پتہ ہو تو میں کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی سے ادھار لیتے وقت یہ نیت نہ بدلوں کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے وعدہ کیا، میں نے اس کو وقت پہ پیسے دینے میں دوں گا. اور اگر یہ کام ہم نہیں کرتے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ جب اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرو گے، تنگ کرتے رہو گے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے خلاف الزامات کی بوچھاڑ کرتے رہو گے، جھوٹ بولو گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا او یذیق بعضکم بأس بعض،
کہ میں تمہیں ایک دوسرے کے خوف کا مزہ چکھا دوں گا، خوف کھاؤ گے ایک دوسرے سے، مجھے آپ سے معاملہ کرتے ہوئے ڈر لگے گا اور آپ کو مجھ سے معاملہ کرتے ہوئے ڈر لگے گا۔ اور یہ ہو رہا ہے دفتروں میں بڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، بڑے آفس کے باس جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ باہر جو پی ایم بیٹھا ہے اس سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ کوئی ڈرائیور ہے کسی کا تو اپنے مالک سے، مالک اس سے ڈر رہا ہے۔ بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، ان کوٹھیوں میں لوگوں نے اپنے نوکر چاکر چوکیدار رکھے ہوئے ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کے اس سے ڈر رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ جب سکون نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا، ہم ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے، عذاب کی۔ ہم نے عذاب کو نہیں پہچانا کہ اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے، یہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ آپ دیکھ لیں، گلیوں کی حالت دیکھ لیں، نالیوں کی حالت دیکھ لیں، بدبو، یعنی ایسے ماحول میں رہ کے کیا آپ کی صحت اچھی ہو سکتی ہے؟ میری صحت اچھی ہو سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، کیا اسی کو نظافت کہتے ہیں؟ دین ہمیں یہ سجھاتا ہے کہ النظافت من الایمان، یا النظافت الطہارۃ نصف الایمان، صفائی ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے۔ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے سسٹم کو غلط کر رکھا ہے، ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں، یہ صرف اور صرف قرآن مجید سے دوری کے نتائج ہیں۔ بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنے حالات پہ غور کریں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھ پا رہے۔ جو قرآن آیا تھا اس لیے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول پر قرآن نازل اس لیے ہوا تھا کہ لوگوں کو اس کی تعلیم دے، اگر ہم اس کی تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے، صحابہ نے حاصل کی، کیا تھے اور کیا سے کیا بن گئے، ہم اگر حاصل کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس وقت، خدا نخواستہ یہ غلط پروپیگنڈا جو ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، اور لوگ دنیا ادھر جا رہی ہے اور تم مسجد کے کونے میں بیٹھ کے قرآن سیکھ رہے ہو، کیا ملے گا تمہیں اس سے؟ لیکن سوچنے کی بات یہ کہ کیا قرآن مجید پڑھنے سے کیا انسان نہیں بنتا؟ کیا اس کے معاملات درست نہیں ہوتے؟ کیا اس کے اندر خدا خوفی نہیں آ جاتی؟ اور اگر قرآن مجید کو چھوڑ کے ہم دنیاوی تعلیم حاصل کریں تو ہمارے اندر کیا چیز آتی ہے؟ کیا خدا خوفی آتی ہے؟ خود غرضی آتی ہے، حیوانیت آ جاتی ہے، انسانیت رخصت ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے قرآن مجید سے دوری کے یہ نتائج ہیں کہ آج ہم خود غرض ہیں، ہم حیوانوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ہمارے اندر ترس نہیں ہے، نہ غریبوں کا، نہ بیواؤں کا، نہ یتیموں کا، نہ بزرگوں کا، کوئی احترام نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے میں یہ درخواست کروں گا کہ اس مسجد کو جو ماشاءاللہ نئی بنی ہے، ابھی اس کو اتنا عرصہ نہیں ہوا، اس مسجد کو آباد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ صرف نماز پڑھنے نہ آئے، اپنے وقت کو نکالیں۔ یہاں بیٹھے ہیں استاد، پڑھانے کے لیے تیار ہیں، آپ آ کے قرآن مجید کی تلاوت بھی سیکھیں، تجوید بھی سیکھیں، اور قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر بھی سیکھیں۔ میرا نہیں، یہ آپ کی کتاب بھی ہے، آپ نے بھی اس کو سیکھنا ہے۔ یہ علماء کی کتاب اس معنی میں ہے کہ اگر اس میں کوئی گہری باتیں آپ کو سمجھنا ہے تو یہ علماء آپ کو سمجھا سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکل کتاب بنا کے نازل نہیں کیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، صحابہ بوڑھے ہوتے تھے، آ کے کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے شرم محسوس نہیں کی کہ قرآن مجید ہم اس عمر میں کیسے پڑھیں، انہوں نے آ کے پڑھا ہے، سیکھا ہے، اصحاب صفہ میں شامل ہوئے۔ آپ کے سینئر سٹوڈنٹ جو قرآن مجید کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ ایک کے پکڑ کے اس کے ساتھ بیٹھ کے ان کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، 2 حلقے تھے، ایک میں ذکر ہو رہا تھا اور دوسرے میں پڑھایا جا رہا تھا قرآن مجید۔ آپ نے پہلے اس حلقے کو دیکھا، پھر اس کے بعد ادھر تشریف لائے،
اور جب دیکھا کہ یہاں تعلیم دی جا رہی ہے تو آپ وہیں بیٹھتے ہوئے فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ نے تو مجھے معلم بنا کے بھیجا، یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ مجھے پسند ہے، اس سلسلے کو پسند کیجیے۔ وہ صحابہ جو کچھ نہیں تھے انہوں نے قرآن مجید سیکھنے کے بعد اندازہ کیجیے نا کیا بن گئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، رات کے وقت اپنا گھر چھوڑ کے مسجد آتے ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں اور وہ مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، 2 نوافل اور اس میں قرآن مجید قیام میں پڑھ رہے ہیں۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کی غرض سے رات کو خاموشی جب ہر طرف چھائی ہوئی تھی نکلنا جا پڑا، تو آپ جو ہی نکلے اور مسجد کو کراس کر کے دروازہ ادھر تھا، جب جانے لگے تو آپ نے رک کے سنا کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ اتنا خوبصورت قرآن، اللہ کا رسول چلتے چلتے رک گیا اور سنا انہوں نے، کیا سوچ تھا، کیا خوبصورت آواز تھی۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو پرندے جھومتے تھے، اتنی خوبصورت ان کی آواز تھی۔ مگر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے رسول کی تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ میرے رسول نے جب قرآن سکھایا تو صحابہ کرام نے اس ذوق اور شوق سے سیکھا کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کا چلتا ہوا اللہ کا رسول بھی رک جاتا تھا۔ اتنی خوبصورت آواز۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، ابو موسیٰ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبصورت میوزک عطا کی ہے، یہ آج کل کی میوزک کی میں بات نہیں کر رہا، وہ خوبصورت آواز عطا کی ہے کہ جو شاید آل داود کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ تو عرض کی اللہ کے رسول وہ کیسے؟ میں نے تمہارا رات کو قرآن سنا ہے۔ تو آپ نے جب یہ فرمایا تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ آپ پیچھے قرآن سن رہے ہیں تو لقد حببت لک تحبیرا، تو میں آپ کے لیے اپنی آواز کو اور زیادہ خوبصورت بنا لیتا۔ خوبصورت آوازیں دل پہ اثر کرتی ہیں، آپ کی بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز بنائی ہو۔ اس کو مت سمجھیے کہ یہ کسی اور کا کام ہے، اللہ آپ سے بھی لے سکتا ہے اور لیتا ہے۔ آپ بسم اللہ کریں، انشاءاللہ یہ وقت آپ کی زندگی کا بڑا قیمتی ہوگا۔ آپ خود بات کا محسوس کریں گے کہ دنیا کے جو میں نے اوقات ادھر ادھر لگائے آج ان کی ویلیو نہیں ہے، اللہ نے ویلیو اگر دیے تو انہی اوقات کو دیے جو میں نے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں لگائے تھے۔ قدر کیجیے اپنے وقت کی اور اپنے اسلام کی، اپنے قرآن کی، اپنے نبی کی، اپنے اللہ کی اس عطا اور فرمان اور دین کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو یہ چھوٹی سی نصیحت جو سختی میں نے کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا دل کا رونا ہے جو میں آپ کے سامنے رویا ہوں اور کچھ نہیں۔ اس کو کچھ ایسی بات نہ سمجھیے گا کہ میں نے آپ کو کوئی ڈانٹا ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے، بلکہ یہ گھر کی بات ہے۔ ہم گھر کی بات، آپس میں بھائی ہیں، یہ بھائی کی بات ہے جو آپ کے لیے میں نے کی ہے اور اپنے گھر کے اندر کی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ گھر کی جس طرح اصلاح ہم کرتے ہیں اسی طرح اپنی اصلاح کے لیے بھی تھوڑی بہت ہم کوشش کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے حالات بھی درست ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ احسن اللہ علیک وبارک فیکم۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمیں ہمارے ضمیروں کو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جھنجھوڑ رہے تھے۔ اللہ رب العزت اس نصیحت کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔
اور قرآن کریم کے ساتھ احادیث نبوی کے ساتھ ہم کو جوڑ دے، اسی پہ ہمیں زندہ رکھے، اسی پہ ہماری موت ہو۔